السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے تیسرے گناہ کے تعلق سے، جسے امت میں لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے، کچھ اختصار کے ساتھ باتیں ہوئی تھی، اور اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے نماز کی فضیلت کے تعلق سے، نماز کے فوائد کے تعلق سے، نماز کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ وعدے کے مطابق آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں چند فضائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، نماز جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، تمام عملوں میں سب سے افضل عمل، سب سے خیر والا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے۔ کیسے؟ حدیث مبارکہ بیان کی گئی تھی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اے لوگو اس بات کو جان لو، اس بات کو کان کھول کر سن لو کہ تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل، سب سے اچھا عمل، جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل سکتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ بندے کے قریب ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے نبی کی رفاقت مل سکتی ہے، جس کے ذریعے سے اسے جنت مل سکتی ہے، جس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے سے اس کا چہرہ روشن ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عرش کے سائے میں رہ سکتا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ نماز۔ اس کے چہرے پر نور ہوگا، وہ روشنی والا ہوگا۔ جو بندہ قیامت کے دن آئے گا اس کے نام اعمال میں نماز ہوگی، لیکن جس کے نام اعمال میں نماز نہ ہوگی، جس نے نماز نہ پڑھی ہوگی، انجام اس کا بہت برا ہوگا۔ آئندہ انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ناظرین، سب سے پہلی بات غور سے آپ سنیے گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کے اوپر جو غلطیاں ہیں، اس کے اوپر جو خطائیں ہیں، اس کے اوپر جو لغزشیں ہیں، اس سے جو غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں، اللہ ان غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ان خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس خطا کے معافی کی شروعات دیکھیں آپ، کتنا پیارا ہے۔ ناظرین کرام، اذان سنتے ہوں گے، اذان کے کلمات کو آپ دہراتے ہوں گے، اور دہرانے کے بعد آپ بعد میں درود شریف بھی پڑھتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ساتھ ساتھ میں آپ اذان کے بعد کی جو دعا اسے بھی پڑھتے ہوں گے۔ یہیں سے شروعات ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بندہ مؤذن کے اذان کو سنے تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح وہ بھی ریپیٹ کرے جیسا مؤذن کہتا ہے۔ اس کے بعد مجھ پر ایسا بندہ درود پڑھے، یعنی اذان کا جواب دینے والا مجھ پر درود بھیجے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے میرے لیے وسیلہ طلب کرے، یعنی جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس دعا کو پڑھے، درود پڑھنے کے بعد ان کلمات کو پڑھے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ شروعات تو یہیں سے ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ وضو بناتا ہے۔ یا اللہ، اللہ رب العزت کتنا ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین آپ غور کریں، اس کے بعد بندہ وضو کرتا ہے، کراہیت کے باوجود بھی وضو کرتا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، پانی میں ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ سے وہ رضا کی امید رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر
وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیتا ہے. گرمی کے موسم میں چلچلاتی دھوپ کے اندر گرم پانی ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں، وضو بنا کر کے سر پہ رومال لگ کر کے، کبھی ہے کبھی نہیں بھی ہے، اپنے سر پر رومال رکھے بغیر یا کبھی رومال رکھ کر کے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مسجد کی طرف نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کراہیت کے باوجود بھی مکمل وضو کرتا ہے، اللہ اکبر. تو جب وہ وضو کر رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو دھلتا ہے، اس کے ہاتھ سے جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں اس پانی کے قطرات کے ذریعے اللہ ان خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ وضو کریں، وضو کے ذریعے آپ کی خطائیں معاف ہو رہی ہیں. یہ فضیلت اسی کو سمجھ میں آئے گی نا جو نماز پڑھتا ہوگا. جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا اس کو کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی؟ وضو کر رہا ہے، اس کے قطرات، گناہوں کے قطرات اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے گر رہے ہیں. چہرہ دھل رہا ہے، آنکھوں کے ذریعے جو اس سے غلطیاں ہوئیں اللہ معاف کر دیتا ہے. قدم دھل رہا ہے، قدم کے ذریعے سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اب جب وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ اکبر، جتنے قدم وہ رکھتا ہے ہر قدم پر اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کرتا ہے، اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے. اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد جو بندہ یہ جملہ پڑھتا ہے، یعنی وہ کلمات جو نبی نے سکھائے ہیں ان کلمات کو اپنے زبان سے ادا کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ان کلمات کو جو بندہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. یہ صرف وضو کرنے کی بات ہے. ابھی وضو کیا ہے، وضو کر کے صرف دعا پڑھا ہے، ابھی نماز مکمل پڑھا نہیں ہے. آگے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرماتے ہیں ما من مسلمن، جو کوئی مسلمان بندہ یتوضا وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے. مکمل وضو کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ ایک بندہ برابر کوہنی دھل لیتا ہو. ایسا نہیں کہ بس جلدی جلدی کیا، جلد بازی میں گیا، بس صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے گیا اور کر کے بھاگ لیا. نہیں، اچھے سے کیا، اطمینان سے کیا. کیسا کھانا اطمینان سے کھاتا ہے؟ ایک طرف سلاد رکھا ہوتا ہے، ایک طرف چاول رکھا ہوتا ہے، ایک طرف سالن، سب آرام آرام سے لے کر کے چبا چبا کے کھاتا ہے. وضو بھی اچھے سے کرے نا، اتنی کون سی جلد بازی ہے؟ کئی سارے لوگ وضو کرتے ہیں ایسا کہ بس تو چل میں آیا، نماز بھی پڑھتے ہیں ایسی ہی کہ تو چل بس میں بھی پہنچ رہا ہوں. وہ حیران ہو جاتا اب بھی تو گیا تھا اب بھی آ گیا. اس کی نماز بڑی فاسٹ ہے، سپر فاسٹ ہے. ٹرین بھی اتنی تیز نہیں چلتی ہوگی جتنی تیز اس کی نماز چلتی ہے. کتنے سجدے کیا، کھڑا کٹ کتنی بار اس نے کیا کیا اس کو خود پتا نہیں ہوتا ہے. جلد بازی کے اندر نماز پڑھ کے ایک بوجھ جو اس کو لگتا ہے کہ ایک بوجھ تھا اتر گیا، ایک بہت بھاری بوجھ تھا، کیا اللہ نے نماز اوپر ڈال دیا تو پڑھنا ہی پڑے گا، اس بوجھ کو اتار کے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں ناظرین کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو عبادت بوجھ لگ رہی ہے یاد رکھیں آپ کے ایمان کے اندر گڑبڑی ہے، آپ کے ایمان میں خرابی ہے، آپ کے ایمان میں پرابلم ہے. اگر آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت آپ کو بوجھ لگ رہا ہے کہ کیا وقت آ گیا، اتنا اچھا موقع تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا، سونے کا وقت تھا، کیا نماز نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ٹائم پہ، میرے مائنڈ کے اعتبار سے نماز ہونی چاہیے تھی. فجر کی نماز تو کم سے کم 10 بجے ہونا چاہیے تاکہ سب کا مائنڈ سیٹ رہے، برابر اٹھ کر کے لوگ 10 بجے اٹھیں، آرام سے فجر کی نماز ہو. نہیں ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو بھی حکم دیا ہے اس حکم کو ہمیں بجا لانا پڑے گا، اس حکم کو ہمیں ماننا پڑے گا، اس حکم کی ہمیں پیروی کرنی پڑے گی. تو ایک بندہ مسجد کی طرف چل کر کے جاتا ہے، جتنے قدم چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی کرتا ہے. اب جب وہ جا کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مسجد میں جا کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے ناظرین اکرام کہ ایک بندہ اتنے سارے اعمال کر رہا ہے اور عمل کرنے کے بعد یعنی وضو کر رہا ہے، وضو کر کے مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے. اب نماز پڑھنے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہو جا رہی ہے؟ وہ
ایسا ہو جا رہا ہے جیسا کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ابھی ابھی یہ دنیا کے اندر آیا، بالکل معصوم، اتنا معصوم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اتنی بڑی بخشش نماز کے ذریعے ہوتی ہے کہ بس ایسا لگتا ہے ابھی ابھی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ دوسری حدیث آپ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، اشارتاً یہ حدیث پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے لیکن دوبارہ ذکر کرتا ہوں آپ کو، کیونکہ خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بتایا ہے۔ دیکھنا نہ بھولیں، بلیک اینڈ وائٹ۔ صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنک واد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ، ہر منگل رات 9:30 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بتایا ہے۔ کہا اے لوگو، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، ایک شخص کے گھر کے سامنے ایک سوئمنگ پول ہو، ایک نہر ہو، جو بھی ہو، تالاب ہو، اور وہ اس میں یغتسل فیہ کل یوم 5، اور وہ اس نہر میں 5 بار نہاتا ہو، اللہ 5 بار نہائے۔ ناظرین آپ خود غور کریں، جو بندہ دن میں 5 بار نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا، کیا کہا؟ یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، یہی اگزامپل ہے 5 نمازوں کا، کہ بندہ اگر غلطیاں کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ان نمازوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ وضو کر رہا ہے، غلطیاں معاف ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسا سوچ سکتے کہ ہم تو بہت دن سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو معاف کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ استغفر اللہ، نہیں، ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں۔ تو ناظرین کرام، پہلی فضیلت، پہلی اہمیت جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی، پہلی اہمیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، وہ کیا ہے؟ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ اس کی نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، گویا کہ وہ گناہوں کا بوجھ لے کر کے چل رہا ہے، اور جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے ہو جا رہی ہیں، کیونکہ انسان ہے، خطا ہوتی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے۔ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے، جو غلطی کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ جس سے غلطی ہو جائے تو غلطی ہونے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے والا بندہ ہو، ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ معافی، یہ توبہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔
کیسے حل ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نماز اگر ادا کر لے تو نماز ادا کرنے سے اس کی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں. جیسا کہ نبی کے زمانے میں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی. نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی ہے. اللہ کے رسول نے کہا تو نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں نماز پڑھی. کہا ہاں نماز پڑھا ہوں. کہا اللہ رب العزت نے تیری اس غلطی کو اس نماز کے ذریعے معاف کر دیا. نماز کے ذریعے غلطیاں معاف ہوتی ہیں, نماز کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہے نماز. بندہ اگر نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز ہمیں غلطیوں سے نہ روکے, ایک پرابلم ہے نا کہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے برابر ٹائم ٹو ٹائم, بیٹھ کر کے اسموکنگ بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, گالیاں بھی بک رہا ہے, یہ سب غلطیاں بھی ساتھ میں, نماز بھی ساتھ میں, کچھ پرابلم ہے نا؟ ہاں کچھ پرابلم ہے. دوسرا سبب, دوسرا پوائنٹ جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ نماز انسان کو غلطیوں سے دور رکھتی ہے. ایک بندہ اگر نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے سے وہ بندہ غلطیوں سے دور رہے گا. نماز چھوڑ دے گا زیادہ امکانات ہیں, زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بندہ برائی میں مبتلا ہو جائے. کیونکہ جب وہ اللہ کو یاد کرے گا, جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا, اللہ کے بھولنے کے چانسز بہت کم ہیں. لیکن اللہ کو جب وہ بھول جائے گا انجام کیا ہوگا؟ گنہگاروں میں سے ہو جائے گا, جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اے وہ لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اللہ نے کہا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. جیسے بعض دفعہ ایک شخص کو اگر کسی کی یاد آتی ہے موبائل میں سے امیج نکال کر کے دیکھ لیتا, ہاں بہت اچھی امیج ہے, بہت اچھا ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے یاد ختم, دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے دیکھ لیا. اللہ رب العزت نے کہا بندے اگر تجھ کو مجھے یاد کرنا ہے ایک کام کر, بڑی آسانی کے ساتھ تو مجھے یاد رکھ سکتا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, تو نماز قائم کر, بڑی آسانی سے تو مجھے یاد کر سکتا ہے, بڑی آسانی سے میرے تعلق سے تو ہمیشہ مجھے یاد رکھ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ میری یاد. کیسے اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العزت کو بھلا دیا. جب اللہ کو ایک بندہ بھلا دے گا گناہوں کی شروعات وہیں سے ہو جائے گی, فوراً وہیں سے گناہوں کی شروعات ہوگی. جیسی ہی اس کے ذہن سے اللہ کا خیال نکلے گا گناہ کی شروعات وہیں سے ہو جائے گی, وہیں سے شیطان اس پر حاوی ہوگا اور معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ پھر غلطیوں کے اندر ملوث ہو کر کے اپنی دنیا بھی تباہ کر لے گا اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. آدمی اپنے بارے میں بھول جائے گا میں کیا کر رہا ہوں, پھر اس کو نماز چھوڑنا بہت اچھا لگے گا, اس کو ٹائم پاس کرنا اس کو بہت اچھا لگے گا, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ سڑا کرنا بہت اچھا لگے گا, اس کو دنیاوی کام کرنا بہت اچھا لگے گا. لیکن نماز کے لیے جب اس کو کوئی کہے گا کیا بار بار نماز کے لیے کہتے ہیں, اس کو برا لگے گا. کیوں؟ اللہ کو بھول چکا ہے. اللہ نے اس بندے سے کہا تھا بندے اگر تو مجھے یاد کرنا چاہتا ہے نماز پڑھ, تو نماز جب چھوڑ چکا ہے ظاہر سی بات ہے اللہ کو بھلا چکا ہے. اور جو بندہ اللہ کو بھول چکا ہے, جو بندہ اللہ کو بھول چکا ہے ناظرین کرام, وہ بندہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بڑی اہم بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک بندہ اگر اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے کیا کرے؟ وہ نماز قائم کرے. کیونکہ نماز, دوسری فضیلت کیا ہے؟ دوسری فضیلت یہ کہ نماز انسان کو برائیوں سے, فحاشی سے, عریانیت سے روکتی ہے. آیت کریمہ دیکھیں, اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اے لوگوں نماز قائم کرو. مومنوں کو کہا جا رہا ہے, کافروں پر نماز نہیں, مومنوں پر نماز ہے. کافر پر نماز اس وقت ہے جب وہ اسلام قبول کر لے. اقیم الصلاۃ, بندے نماز قائم کر. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, ان الصلاۃ, بے شک یہ تیری نماز جو تو نماز پڑھ رہا ہے, ان الصلاۃ تنہا, منع کرتی ہے, روکتی ہے, تجھے بچاتی ہے, عن الفحشاء, بے حیائی والے کاموں سے. بے حیائی والے کام مطلب بندہ اگر نماز پڑھے گا اللہ اسے بچا لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور رکھے گا. تنہا عن الفحشاء,
جتنے بھی بے حیائی والے کام ہیں وہ ہو سکتا ہے اس سے بچ جائے. مطلب ایک عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ حیا کے دائرے میں رہے, وہ حجاب پہنے. کیوں؟ اس کو اللہ کا خوف رہے گا. وہ عورت بے حیائی والا کام نہیں کرے گی, اس کو اللہ بچا لے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء, فحش کاموں سے وہ بندہ بچ جائے گا. اور جس بندے میں فحش کام آ گیا اس کے دل کے اندر سے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. تو نماز سب سے پہلی چیز کیا کرتی ہے دوسری فضیلت میں سے کہ انسان کو برائی سے روکتی ہے. والمنکر, منکر کاموں سے روکتی ہے. اور منکر کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ شیطان ہمیں منکر راستے پر لے کر جاتا ہے. پتا چلا شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے منکر کاموں کے بارے میں, بندہ وہ کام کر لیتا ہے. دونوں چیزوں سے محافظت بڑی آسانی کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول میں رہ سکتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے. اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا بندے تو نماز قائم کر. نماز قائم کرنے سے تیرے اندر برائی کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک بندہ جب نماز پڑھے گا نا, جتنے بھی بے حیائی والے کام ہیں, جتنے بھی گھٹیا کام ہیں, جتنے بھی منکر کام ہیں, جتنے بھی منکرات ہیں, وہ تمام منکرات سے ایک بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ بندہ حقیقت میں صحیح معنوں میں نماز کی ادائیگی کرنے والا ہو, بہترین طریقے سے وہ نماز کا ادا کرنے والا ہو. آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے دو باتوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک, اگر ہم نماز کی ادائیگی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا. کئی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگر ہم نماز ادا کریں گے تو نماز ادا کرنے سے خصوصی طور پر فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں غلطیوں سے بچا لے گا. اللہ رب العزت ہمیں بے حیائی سے بچا لے گا. اللہ رب العزت ہمیں منکر کاموں سے بچا لے گا. منکر کاموں کی تشریح علماء نے بہت اچھے انداز میں کی ہے کہ منکر ایسی چیزیں جس کے خصوصی طور پر ایک بندہ پلاننگ کر کے اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کے تعلق سے خصوصی طور پر پلان کرتا ہے کہ ہاں یہ کام اللہ نے منع کیا, لیکن دوسرے طریقے سے آ کر کے یہ بندہ اس کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. جیسے شراب خوری, زناکاری, ساتھ ساتھ میں رشوت خوری, ربا, جھوٹ, مکر, دجل, کئی سارے گناہ, کئی سارے منکر کام جو بندہ اپنی زندگی کے اندر رکھے ہوئے اسے نکال نہیں رہا ہے. نماز پڑھنے سے وہ چیزیں اس کے اندر سے دور ہو سکتی ہیں, بہت آسان طریقے سے وہ چیزیں دور ہو سکتی ہیں. تو ناظرین کرام, یہ دو فضیلتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں. وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ اب اور فضیلتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اور فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. انتظار کریں آپ اگلی نشست کا. ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.